دیکھا ہے کہ جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. دوسری بات، آپ جو بے روزگاری اور ملازمت کی بات کر رہے ہیں تو یہ فلسفہ، یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے کہ آبادی گھٹنے سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس پر جو آج جو یورپ کے جو ماہرین ہیں وہ ہنستے ہیں اس پر. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ چھانگا مانگا میں ملازمت کے مواقع زیادہ ہیں یا کراچی میں زیادہ ہیں؟ آپ بتائیے. کیوں؟ کراچی میں آبادی زیادہ ہے. دیکھیے، جب آبادی زیادہ ہوتی ہے نا تو اسی حساب سے ہر چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور طلب کے بڑھنے کا نام روزگار کا بڑھنا ہے. طلب بڑھے گی تو روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اب یہاں آبادی زیادہ ہے، یہاں آپ کوئی بھی دکان کھولیں گے چل جائے گی آپ کی، تو لہٰذا یہاں روزگار کے مواقع زیادہ ملیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، لیکن سب سے سستی اور وافر مقدار میں آپ کو کراچی میں ملے گی. عام پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے مگر سستا آپ کو کراچی میں ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں آبادی اتنی آبادی ہے کہ ہر شخص یہاں تجارت میں پیسہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو روزگار کے مواقع کم ہو جائیں گے. یہ غلط ہے. زیادہ ہونے سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. اور ایک فارمولہ جو سادہ سا ہے، بچے اگر کم ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد جوانوں کی تعداد کا ریشو کم، بوڑھوں اور بچوں کا ریشو زیادہ، بلکہ بچوں کا بھی نہیں، بوڑھوں کا ریشو زیادہ. اس کا مطلب ہے کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم. اور اگر گروتھ ریشو بڑھتا ہے، بچوں کی پیدائش بڑھتی ہے، تو بچہ کتنا کھا لیتا ہے؟ جب تک وہ بچہ ہے بہت تھوڑا کھاتا ہے. وہ جوان ہونے کے بعد وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کمانے والے زیادہ ہو جائیں گے، کھانے والے کم. کسی بھی خاندان کی ترقی کا، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا، اور کسی بھی ملک کی ترقی اور قوم کی ترقی کا یہی بنیادی فارمولہ ہے کہ اس میں کھانے والے کم ہونے چاہیے، کمانے والے زیادہ ہونے چاہیے، اور وہ گروتھ ریشو کے بڑھنے سے ہی ہے. تو اس لیے میں تو اس نظریے کو سرے سے ہی باطل مانتا ہوں کہ یعنی اولاد کے زیادہ ہونے سے روزگار کے مواقع کم ہو جائیں گے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اچھا، چاہے کتنی بھی نیک عورت ہو، دیندار ہو، جی عورت کی فطرت میں کہ وہ فطرت کہہ لیں یا اس کے مزاج میں کہ وہ سوکن جو ہے وہ اتنی آسانی سے برداشت نہیں کرتی. جی، شاید بہت ہی کم عورتیں ایسی ہوں جو شاید کرتی ہوں. تو اور پھر جب معاشرہ بھی اس کے اس نظریے کے ساتھ ہو تو پھر وہ اور شیر ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں اگر آج کے دور میں کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے یا اس طرح، تو عورت کا سب سے پہلے دھمکی یہی ہوتی ہے کہ میں خلا لے لوں گی یا میں نہیں رہوں گی ساتھ. جی. تو اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر وہ مسلمان عورت ہے، تکلیف تو عورت کو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جب بھی سوگن آئے گی تو میں اگر یہ کہوں کہ عورت کو بہت خوشی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ میری ایک اور سوگن آ رہی ہے، تو یہ تو ایک فطرت کے خلاف بات ہے. امہات المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات تھیں، اور ان سے زیادہ تقوی اور دینداری کسی میں نہیں ہو سکتی، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی جب اللہ کے نبی ایک اور شادی کرتے تھے. تو تکلیف ہونے پر اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور معاشرے کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف کیا صرف اسی کام میں ہوتی ہے یا اور بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے؟ اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، اور ان میں ہم یہ سوچ کے تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کا جوان شوہر مر جاتا ہے تو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہے؟ کہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے کیا یہ کام، وہ برداشت کرتی ہے. اس کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے اس کو. تو اسی طرح جب ایک چیز اللہ نے مرد کے لیے قانون بنایا، معاشرے کے لیے قانون بنایا کہ مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں، تو عورت کو یہاں بھی یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے اس نظام کا جس میں ہم چل رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے. یہاں خواتین کو جو غصہ آتا ہے نا جس بات پہ، وہ یہ بات ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی شوہر ہے، اور مرد کے لیے، مرد کو ہمارے میاں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ 1 2 3 4 بیویاں رکھ سکے. تو یہ کیسا قانون ہے؟ تو یہاں خواتین سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرد کو یہ تو آپشن دیا جا رہا ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھے، لیکن مرد پہ ذمہ داریاں کتنی زیادہ ڈالی گئی ہیں. ساری زندگی کما کما کے زوجہ کو کھیلا. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی لاکھوں پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن پھر بھی اس کا سارا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ نان. وہ یہ نہیں کہہ، شوہر یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے پاس تو خود اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو لہذا میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی کا سارا خرچہ چاہے شوہر کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، شوہر کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے. اس کا خرچہ، اس کی اولاد کا خرچہ تا حیات. تو جب یہ ذمہ داری شوہر کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اور ظاہر اجازت بھی اسی قسم کے شوہر کو ہے دوسری شادی کی جو یہ ذمہ داریاں پوری کرے. میں نے پہلے بتا دیا کہ جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اس کو اجازت نہیں ہے. تو
اس کو یہ حق پھر دیا ہے اور دینا چاہیے. اگر آپ اس کو یہ حق نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے کندھوں پہ ذمہ داریاں تو بہت ڈالی جا رہی ہیں اور حلال راستے اس کے لیے بند کیے جا رہے ہیں. تو اس سے پھر معاشرے میں بغاوت کی فضا پھیلتی ہے جیسے آج پھیل رہی ہے. آپ نوجوانوں کو دیکھیں, میرے پاس تو صبح و شام فون بہت آتے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, مسائل پوچھتے ہیں. بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارے شوہر موبائل پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ہم پریشان ہیں, ہم کیا کریں, خلا لے لیں ان سے. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خلا لیں گی تو آپ سے خلا یافتہ عورت سے کوئی شادی کرنے کے لیے آج تیار ہی نہیں ہوتا. تو آپ جیسے تیسے گزارا کریں اس کے ساتھ, کم از کم آپ کو ایک سر چھپانے کے لیے چھت تو میسر ہے. لیکن آپ اس عورت کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کے شوہر کی یہ حالت ہو اور وہ کس نفسیاتی اذیت سے گزر رہی ہوتی. شادی ہوتی ہے, مرد دوسری شادی کرتا ہے تو تھوڑے دن تک عورت کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد وہ پتہ ہے کہ بھئی یہ بھی ہے, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں. لیکن گرل فرینڈ کے تو حقوق کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتہ کتنی راتیں بیوی کے پاس گزارنی ہے, کتنی راتیں ایسی ہیں جو گرل فرینڈ کے ساتھ گزارنی ہیں, بیوی سے کتنی باتیں کرنی ہیں, اس سے کتنی باتیں کرنی ہیں, اس کو ایزی لوڈ کتنا کروا کے دینا, اس کو کتنی دفعہ ایزی لوڈ کروا کے دینا ہے. یہ ساری تو عورت کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں. تبھی آپ دیکھیں کہ سوکنوں کے واقعات تو سے اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے. آج بھی سعودی عرب میں 3 4 شادیوں کا رواج ہے, لیکن میرا خیال ہے لاکھ میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہوگی جو نفسیاتی پاگل ہو گئی سوگن کی وجہ سے, شاید ایک کبھی ریشو. لیکن گرل فرینڈ کی وجہ سے, اپنے شوہر کی اس قسم کی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے سینکڑوں خواتین ہیں جو ذہنی توازن ان کا خراب ہو گیا, طلاق خلا لے کے گھر بیٹھ گئیں, پھر وہ کوئی بھی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہے, زندگی برباد ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس بے راہ روی کو لگام دینے کے لیے کیا راستہ ہے, کون سا ہمارے پاس آپشن ہے. تو ظاہر ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف آنا چاہیے, قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے. قرآن و سنت ہی نے راستہ بتائے. تو خواتین کو چاہیے کہ ان کو تکلیف برداشت کریں کہ ہمارے شوہر کا انتقال بھی ہو سکتا تھا, اس کی موت بھی ہو سکتی تھی, طلاق بھی ہو سکتی تھی, تو ان پہ ہمیں کیسے صبر آ جاتا, اور یہ غم تو اس سے ہلکا غم ہے. تو اگر وہ تھوڑے دن صبر کریں گی تو انشاءاللہ یہ غیرت اور حمیت کے جو وقتی جذبات ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شرعی وجہ کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کریں. یہ شرعی وجہ نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ شرعی وجہ نہیں ہے. تو شریعت تو مرد کو ترغیب دے رہی ہے کہ آپ کریں, تو یہ شرعی وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے وہی کام کیا جس کی شریعت نے اسے ترغیب دی ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور بیوی کہتی ہے آپ نہ جائیں, تو کہتے ہیں مجھے شریعت نے کہا ہے نماز پڑھیں, تو اس بنیاد پہ عورت طلاق لے لے, تو یہ کہاں سے کیسے جائز ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز فرض ہے, یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک مستحب کام ہے, اور اس آدمی کے لیے فرض ہے جس کو زنا سے بچنا مشکل ہو. ایک آدمی نے اگر شادی کی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے اور میری صحت ایسی ہے کہ میں ایک بیوی پر گزارا نہیں کر سکتا, تو فقہا نے اس کی تصریح کی ہے, پھر اس کے لیے دوسری شادی واجب ہو جائے گی. اگر وہ نہیں کرے گا شادی تو گناہ گار ہوگا. اچھا, بہت سے مذہبی اسکالر جو عام طور پہ میڈیا پہ آتے ہیں وہ شاید علماء بھی اس میں ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں اور جو ایک فلسفہ دیا جاتا ہے تو مرد جو ہے وہ کم ہو گئے تھے, عورتیں زیادہ تھیں. تو آج کے دور میں ایسی کوئی صورتحال ایز سچ نہیں ہے. اس زمانے میں چونکہ مردوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اس لیے حکم دیا گیا. تو یہ جتنی احادیث ہیں جو آیات میں نے پیش کی ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں, میں نے کتاب میں درجنوں احادیث اس پہ ذکر کی ہیں جس سے دوسری شادی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. صرف ایک شرط ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ حکم اس وقت دیا جا رہا ہے تمہیں کہ بشرطے کہ مردوں کی تعداد کم ہو اور خواتین کی تعداد زیادہ ہو. کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تم حقوق ادا کر سکتے ہو یا ادا نہیں کر سکتے. تو جب اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی تو ہم اگر اس میں اپنی طرف سے شرطیں لگائیں گے تو پھر اسلام کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہود و نصارہ کے دین کا ہوا ہے. انہوں نے بھی اپنے غور و فکر کر کے اس میں اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس میں شرطیں لگاتے چلے گئے اور اس کا دین میں تحریف کی انہوں نے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اسی لیے اس وقت حکم دیا گیا تھا جب مردوں کی تعداد کم تھی اور خواتین کی تعداد زیادہ, اور مرد جنگوں میں بہت زیادہ ہلاک ہو چکے تھے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج آپ ٹارگٹ کلنگ میں, ایکسیڈنٹ میں, عباسی شہید کے باہر آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ لاشوں کی تعداد گننا شروع کریں, اس میں آپ دیکھیں مرد کتنے اور خواتین کتنی ہیں. میرا خیال یہ کہ اگر اس میں 99 یعنی 100 لاشیں آئیں گی نا تو ان میں 99 مرد ہوں گے, ایک خاتون ہوگی. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ مردوں کی تعداد
بہت تیزی سے گھٹتی ہے ہر دور میں. مرد ہلاکتوں کا, حادثوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں خواتین کی نسبت. ڈرائیونگ میں مرد بے احتیاطی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں. موٹر سائیکلوں پہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو مردوں کے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو صبح و شام مختلف سیاسی تنظیمیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں, یہ سب مردوں کو قتل کر رہی ہیں. اور جنگیں جو مسلط, عراق کی جنگ ہوئی, افغانستان کی جنگ ہے, اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں تو وہاں سب مردی شہید ہو رہے ہیں, مردی قتل ہو رہے ہیں. پاک آرمی میں دیکھ لیجیے آپ, یا اس کے علاوہ جہاں بھی جو اس وقت 9/11 کے بعد جو دنیا میں حالات پیدا ہوئے ہیں, قتل و غارت کا ریشو بہت زیادہ بڑھا ہے, اس میں سب مردوں میں بڑھا ہے وہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی مردوں کی تعداد اس لحاظ سے بہت کم ہے, بہت تھوڑی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے شادیاں زیادہ تو یہ عورتیں اسی طرح. اچھا, ایک تو یہ عورتوں والا مسئلہ. دوسرا, ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر چوک پر, ہر سگنل پہ کثرت سے آج کل وہ یا تو اوریجنل ہوتے ہیں یا جعلی ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں یہ نظر آتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے اس بات سے کہ آج مرد کو زیادہ شادیاں کی اجازت نہیں مل رہی, کہ وہ غلط راستوں پہ, یعنی بالکل 100%. آپ میڈیا دیکھ لیں نا, میڈیا کس قدر بے حیائی پھیلا رہا ہے. یہ آج سے 10-15 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. تو آپ نے گناہ کے سارے اسباب اور مرد کے لیے خواہش نفس کو بھڑکانے والے تو سارے اسباب آپ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے حلال راستے آپ بند کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے کسی بھوکے کو جو ہے آپ دور دور سے روٹی تو دکھاتے چلے جا رہے ہیں, یا تو آپ اس کے سامنے سے روٹی ہٹا لیجئے, اس کی خواہشات کا اس کے سامنے سے ہٹا لیں. آپ میڈیا بند کر دیں, ٹیلی ویژن پہ پابندی لگا دیں, اور جتنے ذرائع ہیں جو بے حیائی کے ہیں سارے ختم کر دیں آپ. اس کے بعد آپ یہ کہیے کہ ہر مرد ایک بیوی رکھے, تو بھی ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس. اور جب آپ اس کو اتنے مواقع میسر کر رہے ہیں بے حیائی کے, اور پھر آپ اس کے لیے حلال کے راستوں پر پابندی لگا رہے ہیں, تو یہ ایک ایسی فضول سی حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں جسے دنیا میں کوئی بھی عقل مند کوئی حکمت سے بھرا ہوا کام نہیں کہہ سکتا ہے. 16 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا گیا جس میں جو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے. جی. اور اس کو میڈیا پہ لا کے کچھ ایسے تجزیہ نگار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو لیگلائز کیا جائے پاکستان میں. جی. تو جب ایک قوت, باطل کی قوت, وہ اس طرح کے کام جو ہے کر رہی ہے کھلا کھلا, اور معاشرے کے اندر, ایک مسلم معاشرے کے اندر اس چیز کو فروغ دینے کی کوشش کری ہے, تو کیا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ایک ایسی مہم چلائیں کہ کثرت ازواج کا جو... بالکل, اس کا ہمیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے. دیکھیے, یہ جو آپ نے بتایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں, میل ٹو میل جو ایک یعنی ریلیشن شپ ہے, بات ہو رہی ہے میل ٹو میل بھی, فیمیل. جی ہاں, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مرض بہت زیادہ تھا. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, بلکہ اس کا متبادل راستہ بھی بتایا. ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں, تم ان سے شادیاں کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بے حیائی کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا متبادل بتانا پڑے گا, اس پہ متبادل پر اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. قرآن میں بھی ہے, سورہ نور میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. لیکن اگلے ہی رکوع میں فرمایا انکحوا الایام منکم, جو تم میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. ایک طرف نظر کی حفاظت کا حکم, فوراً اس کا متبادل بتایا جا رہا ہے کہ شادی کرو, نکاح کرو. تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بے حیائی کے خلاف کام کریں تو اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل ہم قوم کو بتائیں. تو جس حساب سے بے حیائی پر محنت ہوگی اس کے متبادل پر محنت بھی اسی رفتار سے ہونی چاہیے.